الحمد للہ رب العالمین۔ اور یہی یہ مطلب ہی سمجھ لو کہ جیسے پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتا، پیغمبر کے ہاتھ میں بھی اولاد نہیں ہوتی، جب پیغمبر خود اپنی اولاد نہیں پیدا کر سکتا ہے تو کسی غیر کو کیسے دے سکتا ہے؟ اور ایک انا للہ و انا الیہ راجعون جہالت کی انتہا ہو گئی ہے کہ روافض نے حضرت علی کو مشکل کشا بنا لیا ہے، اور ہمارے جو موجودہ نام نہاد سنی ہیں انہوں نے ہر قبر والے کو مشکل کشا بنا دیا۔ میں نے کہا جی حضرت علی تو بس ایک ہے نا، کس کس کا کام کریں گے؟ ہم ہر شہر میں ایک مشکل کشا ڈھونڈ دیتے ہیں۔ کہیں انہوں نے داتا بنا لیا ہے، کہیں انہوں نے فرید شکر گنج بنا لیا ہے، کہیں جنت کی کھڑکیاں کھلوا دی ہیں، کہیں انہوں نے گیلانی، کہیں انہوں نے بخاری، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بنا دیے ہیں مشاکل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والے تو ڈرتے تھے، حضور نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا دینا کہ لوگ سجدے کریں، لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ اب دیکھیں پیغمبر ہے رہی ہوں، بچہ کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے۔ یہ نہیں کہ شہباز قلندر سے مانگ لے، آدم علیہ السلام سے مانگ لے، اپنے سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان سے مانگ لے، پتہ ہے کہ دینے والا اللہ ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے لڑکیاں دے، جس کو چاہے لڑکے دے۔ علماء نے فرمایا اسی سے اندازہ لگاؤ اللہ نے لڑکی کا پہلے ذکر کیا ہے تاکہ وہ قابل رحم ہے، اس کا خیال رکھو۔ یہ نہیں کہ جاہلوں کی طرح زندہ درگور کر دو کہ زندہ لڑکی دفن کر دو۔ اچھا اب بھی ہوتا ہے، اب بھی زندہ دفن کر دے، اچھا وہ تو 1 گھنٹے میں مر جائے گی نا۔ ہمارے جو زندہ دفن کرتے ہیں کہ لڑکی کے پیسے لے لیے، بیچ دیا، مرے کھائے، ظلم ہو کہیں جائے، وہ ہمیشہ مرتی ہی رہتی ہے بیچاری، ہر رات اس کے لیے موت ہوتی ہے۔ کیوں؟ خریدی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کون سا تم کو جہیز لے کے ہمارے گھر میں آئی؟ ہم نے خریدا ہے تمہیں، گھر میں 4 آدمی ہیں تو 4 کو اس کے خاوند ہیں۔ ہر رات وہ موت کا شکار ہوتی ہے۔ تو وہ تو بیچاری کافر جو مارتے تھے وہ تو چلو گھنٹے کے بعد مر تو گئی نا، جان تو چھوٹی نا۔ تم تو اس کو ایسی مارتے ہو کہ ساری زندگی مرتی رہے اور تمہیں بد دعائیں کرتی رہے۔